تو یہ ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 72 میں اللہ کس طریقے کی بونگیاں مارتا ہے، ذرا سنیے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہائے 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 ہائے. Indeed we offered the trust to the heavens and the earth and the mountains, and they declined to bear it and feared it. But man bear it indeed. He was unjust and ignorant. اردو میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے. اچھا یہ ابھی چالاکی دیکھیے گا، 2-3 جو مترجم ہے انہوں نے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے کا ترجمہ کیا ہے، اور جو دوسرے مترجم ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ انکار کر دیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے. فتح محمد جلندری صاحب کہتے ہیں انکار کیا. اسی طریقے سے اسرار احمد صاحب بھی کہتے ہیں انکار کیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہندی کا جو انواد ہے اس کا، جو مولانا عزیز الحق العمری کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے. ٹھیک ہے، پرنتو انسان نے اسے اٹھا لیا. نسندہ وہ بڑا ہی اتیاچاری اور بہت اگیانی ہے، بڑا ظالم اور جاہل ہے. تو ایڈم صاحب پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے، یہ کیا زمین، آسمان، پہاڑ، یہ کیا لیونگ تھنگ ہے کہ وہ اس طریقے سے ڈر رہے اور ان کو ڈر لگ رہا ہے، ان کو خوف آ رہا ہے، پھر اس حساب سے وہ ڈیسیجن بھی لے رہے ہیں، اللہ کو منع بھی کر رہے ہیں. اچھا اب آگے دیکھیے گا کہ اب اس امانت کے بارے میں مفسروں نے الگ الگ معنی اس کا بیان کیا کہ یہ امانت ہے کیا. ٹھیک ہے، جو بھی امانت ہے مومن بتائیں گے ہمیں کہ کیا امانت ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ جی سر جی یہاں پہ بہت بڑا پرابلم ہے ساحل صاحب. جی بتائیے. امانت کہتے کسے؟ یہ کال آف جمہور اور کال آف فقہا سے پتہ لگتا ہے، اللہ نے بتایا نہیں. جی اللہ نے تو بتایا ہی نہیں. اللہ نے نہیں بتایا، یہ تو سب ان کا جو ہے وہ اپنا اپنا دماغ دوڑا رہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ایک دم ویگ بات کرتا ہے نا، ایمبیگوس بات کرتا ہے. بے شک. تو وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ انہوں نے اپنے اپنے دماغ سے کوئی کہا کہ بھائی یہ جو غسل کرتے ہیں وہ امانت ہے، یہاں تک کہہ دیا صحابہ نے. اور کوئی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹ کو بچا کے رکھنا امانت ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. عورت کی فرج کو سنبھال کے رکھنا امانت ہے، which is pretty bullshit by the way. کیونکہ اگر پہاڑوں کو دیا گیا تو پہاڑ کا فرج کیا تھا؟ لائک پہاڑ کا غار جو ہے وہ اس کا فرج ہے کیا؟ لائک دس از بی ایس. پھر اور پہاڑ اگر غسل کرے گا ایڈم صاحب تو کتنا پانی لگے گا اس کو غسل کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میرے پاس آسمان کا فرج کیا ہے؟ آسمان کی یونی کیا ہے؟ رائٹ، لائک اسٹوپیڈٹی. اب آسمان ہو گیا. اچھا دوسرا مسئلہ جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے، آسمان، زمین اور پھر پہاڑ. تو پہاڑ زمین کا پارٹ نہیں ہے اس آیت کے مطابق، کیونکہ اگر زمین کو پریزنٹ کیا گیا تھا تو پہاڑ جو ہے وہ زمین کا پارٹ آٹومیٹکلی آ جائے گا. ہاں جی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے یہاں پہ 3 چیزوں کو سیپریٹ رکھا ہے، آسمان، زمین اور پہاڑ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سائنس کے میں بابا جی کا ٹھلو تھا. اچھا لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں، پہلے میں آپ کو ذرا فن دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں اصل میں فقہا کا میجورٹی کول دکھاتا ہوں. آپ کے پاس اچھا آپ بتائیے گا ایڈم صاحب، لیکن میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کتنا ناشکرا ہے کہ بھائی وہ امانت دے رہا ہے، پہاڑ اٹھانے سے منع کر دیا، زمین اٹھانے سے منع کر دی، آسمان اٹھانے سے منع کر دیا. ارے جس نے انسان ایکسپٹ کیا اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو ہی ظالم اور ناشکرا بتا رہا ہے یار اللہ، جاہل بتا رہا ہے. یہ کیسی ناشکری ہے یار؟ کیونکہ سر وہ اس لیے کہ اللہ نے ڈسیو کیا تھا. اللہ نے ڈسپشن کی تھی یہاں پہ بھی، اس لیے
اللہ نے ڈسپشن کی تھی اور انسان اللہ کی ڈسپشن میں آ گیا. میں آپ کو قرطبی دکھاتا ہوں سہیل صاحب, آپ دیکھیے گا ڈسپشن آف اللہ. یہ قرطبی ہے, القرطبی, جو کہ اگر آج کل کی دنیا میں ہوتے تو لوگ ان پہ بلاسفیمی کا کیس ڈال کے ان کو قتل کر چکے ہوتے, کام باری ہو جاتا ان کا. بے شک. یہ کہتے ہیں قرآن کریم میں واقعے کی ابتدا ہے, یعنی واقعے کی ابتدا مطلب یعنی کہ دنیا بنانے کی ابتدا, کہ اللہ نے امانت کو, ونس اگین لفظ امانت ہی لکھا ہوا ہے, آسمانوں, زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا, 3 چیزوں پہ پیش کیا, یہاں تک کہ انہوں نے انکار ظاہر ہوا. پھر اس کا ذکر انسانوں نے اس کو اٹھا لیا, یعنی اپنی جانب سے اس کو اٹھا لیا, نہ کہ اس پہ لازم کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اسے ظلمن کا نام دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہے. کون؟ انسان. انسان نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے کیونکہ اس نے اس کو اٹھا لیا. اور جہولا نام دیا ہے کیونکہ اس امانت میں تھا, وہ اس سے ناواقف تھا کہ انسان نے اس کو جب اٹھایا تو وہ نا واقف تھا, اسے پتہ نہیں تھا امانت میں ہے کیا. جیسے اللہ نے بھی اس قرآن میں نہیں بتایا امانت میں کیا ہے, اسی طرح اس ٹائم پہ بھی آدم کو نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے, اس نے اٹھا لیا. جہاں تک ان آثار کا تعلق ہے جو اس کے برعکس ہے, جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ میرے والد فیض بن فیض کو فی سے, وہ سری بن اسماعیل سے, وہ عامر بن شبی سے, وہ مشروق سے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کرتے ہیں. اچھا, عبداللہ بن مسعود کون ہے ساحل صاحب؟ جن کے بارے میں رسول اللہ نے خود دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو دین کا علم دے تاکہ یہ دین دنیا کو سکھا سکے. محمد نے خود اس کے لیے دعا کی ہے. سو اٹ از دی مین گائے. یہ کہتا ہے, اب سنیے گا اللہ کی ڈسپشن سنیے گا. جب اللہ تعالیٰ نے امانت کو پیدا کیا تو اسے چٹان سے تشبیہ دے دی, یعنی کہ پتھر کی طرح, چٹان کی طرح بنا دیا. پھر جہاں چاہا اس کو رکھ دیا. پھر اس کو اٹھانے کے لیے آسمان چٹان اٹھا, زمین چٹان اٹھا, پہاڑ چٹان اٹھا. اللہ نے فرمایا یہ امانت ہے, اسے ثواب و عقاب ہے. انہوں نے عرض کی اے میرے رب, ہم میں اس کو اٹھانے کی کوئی طاقت نہیں ہے, ہم نہیں اٹھا سکتے. آسمان نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا, زمین نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا, پہاڑوں نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا. انسان دعوت دیے جانے سے قبل ہی متوجہ ہو گیا. آدم جو تھا نا, قرآن میں آتا ہے کہ آدم ہیسٹ کی اولاد ہے, جلد بازی کی اولاد ہے. آدم از دی مین آف ہیسٹ, ٹھیک ہے. اس نے آسمانوں, زمینوں اور پہاڑوں سے کہا تم رک کیوں گئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے رب نے ہمیں دعوت دی تھی, ہم اسے اٹھا لیں, ہم اسے ڈر گئے, ہم میں طاقت نہیں ہے. انسان نے اپنے ہاتھ سے اسے ہلایا اور کہا اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو اس کو اٹھا لوں تو میں اس کو اٹھا سکتا ہوں. انسان نے اس کو اٹھایا, یعنی کہ آدم نے, یہاں تک کہ اسے اپنے گھٹنوں تک لے گیا, پھر اسے رکھ دیا. عرض کیا اللہ کی قسم میں چاہوں کہ میں اس سے زیادہ اٹھا لوں تو میں اس کو مزید بھی اٹھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا, اللہ نے کہا اٹھاؤ. انسان نے اس کو اٹھایا یہاں تک کہ اس سے ڈھاکوں تک پہنچایا, پھر اسے رکھ دیا. اللہ کی قسم میں اسے چاہوں تو مزید اٹھاؤں, میں اس کو مزید اٹھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا اٹھاؤ. انسان نے اس کو اٹھایا یہاں تک کہ کندھے پہ رکھ لیا. جب انسان اسے رکھنے کے لیے جھکا تو انہوں نے کہا اپنی ہی جگہ پہ رہو, یہ امانت ہے, اس پر ثواب بھی ہے اور عقاب بھی ہے. ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہم اس کو اٹھائیں تو ہم اسے ڈر گئے, تو نے اس کو اٹھا لیا جبکہ تجھے دعوت بھی نہیں دی گئی تھی. اب یہ تیری گردن میں ہے اور قیامت تک تیری اولاد کی گردن پہ ہے. بے شک تو ظلمن جہولا ہے, تو جاہل ہے اور تو نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کئی واقعات صحابہ تابعین سے نقل کیے ہیں جن میں سے ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے. امیجن کریں ساحل صاحب, اللہ نے اس کو چٹان کی صورت میں بنا کر رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ اس میں کیا ہے. واہ 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 واہ, ڈسپشن آف اللہ. اب اگر ہم اس ڈسپشن کو علماء کے ذکر سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیان کیا گیا کہ امانت صحیح قول کے مطابق دین کے تمام فرائض کا عام ہے, کو عام ہے, یعنی کہ دین کے تمام فرائض امانت ہے. یہ جمہور کا قول ہے. تو جمہور کے قول کے مطابق دین کے تمام امر, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس کے علاوہ چھوٹے امر تمام کے تمام یہ ہیں. فار ایگزامپل جو عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا ہے اے آدم میں نے آسمانوں اور زمینوں پہ امانت کو پیش کیا تو وہ اس کو اٹھا نہ سکے, تو اس کو اٹھا سکتا ہے. جو کچھ اس میں حضرت آدم نے عرض کیا ہے میرے رب میں نے اس کو اٹھا لیا تو کیا اجر دے گا, تو اور اگر تو نے ضائع کیا تو کیا عذاب دے گا. حضرت آدم نے اسے اٹھا لیا, اس چیز کا جو اس میں تھا اٹھا لیا, بار بار ہے اٹھانے کا, تو پتھر اللہ نے بنایا تھا, اتنے عرصے ٹھہرے گا. اور پھر آدم نے
فجر کی نماز اور عصر سے پہلے پہلے ہی غلطی کر لی اور آدم کو جنت سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ بار امانت کا پتھر اٹھا چکا ہوا تھا اور اب وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. سر یہ سائنس ہے سر اسلام کی. واہ 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 واہ، کیا اللہ ہے، کیا اس کی عقل ہے، کیا اس کی سائنس ہے، اور کیا ہمارے مومن حضرات ہے. واہ بھائی واہ. یار مومنو، کبھی غور کرتے ہو کہ یہ اس طریقے کی بونگیاں اللہ کیوں مارتے ہیں؟ کبھی غور کرتے ہو؟ کبھی اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہو کہ کیا پاگل پن چالو ہے یہ؟ پھر کہتے ہو کہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. ارے ایسی بیوقوفانہ کتاب کون لکھے گا بھائی؟ کون بیوقوف اس طریقے کی بات کرتا ہے بھائی؟ کتاب لکھنے والے تو کافی زیادہ علم والے ہوتے ہیں، تو کون علم والا اس طریقے کی بکواس کرے گا؟ آپ بتائیے. کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ اس میں یہ پوائنٹ بھی دیکھیے کہ اگر انسانوں سے مراد سارے انسان ہیں تو بھائی ہم نے کبھی اللہ کے سامنے یہ چیز اٹھائی بھائی؟ یہ معاملہ کب ہو گیا ہمارے ساتھ؟ سر آدم نے ہم اٹھائی نے تھی نا، کب تمام اللہ کی انسان نہیں. امانت اٹھائی؟ سر یہ آدم کی گیم ہو رہی ہے یہاں پہ. ہاں، آپ دیکھ لیں نا میں وہی آخری لائن پوائنٹ جو پہ آ ہائی رہا ہوں، لائٹڈ ہے. ہوں دونوں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں ایڈم صاحب، ہوں کہ اگر اللہ کو تو لکھنا چاہیے تھا نا آدم، ہوں اللہ کو تو آدم لکھنا چاہیے تھا. اللہ کبھی بھی سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ ہاں اللہ تو کہتا ہے دوسروں کے لیے قولن سدیدہ، سیدھی سیدھی باتیں کرو. بندوں کو تو کہتا ہے کہ سیدھی سیدھی باتیں کرو. اسی کے نیکسٹ آیت میں میرے خیال سے یہ آیت آپ کو مل جائے گی. ایک منٹ دیجیے گا، میں دیکھتا ہوں اسی کی نیکسٹ آیت کیا ہے. کان اللہ غفور الرحیمہ، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا والی آیت ہے، اس کے اوپر ہے میرے خیال سے. ایک منٹ دیجیے گا، ایک منٹ دیجیے گا. یصلح لکم، ہاں یہ ہے 33 کی 70، اس کے دو اوپر آیت. یہ دیکھیں، یہ میری اسکرین شیئر کرتا ہوں میں. یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ کیا کہتی ہے؟ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. یہ دیکھیے جلندری صاحب کیا لکھتے ہیں، مومنو خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو. ارے بھائی، اللہ تو انسانوں سے تو یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ سیدھی بات کرے، یہ تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتا اللہ؟ اگر وہاں آدم سے یہ تیرا خطاب تھا تو آدم لکھ دیتا. یہ دیکھیے اس آیت میں آدم ہے ہی نہیں، انسان وہاں پہ لکھ دیا آپ نے. تو ساروں کو پی دیا آپ نے یا کیا کیا؟ اگر سارے انسان مراد ہے تو ہم نے تو بھائی کوئی اللہ کی امانت اٹھانے کا کوئی ایکسپٹنس دیا نہیں. اور اگر آدم نے دیا ایکسپٹنس تو وہ ہم پہ کیوں بوجھ ڈال دیا بھائی؟ صرف آدم سے ہی کروا لیتا پورا اچھے برے کام، ہم کو کیوں بنایا بھائی؟ ہاؤ ڈز اٹ ایون میک سینس؟ تو اس لحاظ سے بھی یہ جو ہے بالکل اللاجیکل بات ہے. ہمارے ساتھ ایک مومن جڑے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں. نہیں یار، مکل شرما جو ہے وہ نوشاد بن کے آیا، بھاگ گیا. اوکے. تو ساحل صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ یار یہ بڑی گیم ہے اس کے اندر. اور یاد رکھیے ہاں گا چیپٹر نمبر 21 کی آیت نمبر 37، اللہ نے آدم جو ہے وہ اجلت کی پیدائش ہے. 21 کی ہاں 37 جلد جی بازی کی پیدائش ہے آدم. تو یہ ہاں آدم جو ہے نا وہ جلد بازی کی پیدائش ہے. اور دس کورسپونڈس ٹو دی اوریجنل سن، رائٹ. لیکن یہ اللہ کی اوریجنل سن ہے، ٹھیک ہے، وچ از ہاں اسٹوپیڈٹی ہیئر. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف تفاسیر کے اندر اگر آپ ابن کثیر پڑھیں گے یا در منثور پڑھیں گے تو امانت کو بہت ڈفرنٹ طریقوں سے پیش کیا گیا. ایک طریقہ نہیں، میں نے قرطبی میں صرف ایک ہی طریقہ بتایا کہ پتھر کی طرح بنا دیا اور وہ اٹھا رہے ہیں. اس کے اوپر بڑی بڑی کہانی ہیں، بڑی بڑی کہانی تھی ہاں کہانی. ٹھیک ہاں ہے. مثلا اٹھایا گیا، وٹ ڈو یو مین اٹھایا گیا؟ ٹھیک ہے. پھر اللہ نے کہا تھا اس کو اٹھاؤ کہ اس نے خود آ کے اٹھا لیا. اگر آپ قرآن کی آیت دیکھیں تو اس میں آدم کو کہا ہی نہیں گیا ہوا.
ٹھیک ہے, آدم خود آ کے اٹھایا, آدم بیچ میں نہیں تھا, ہاں